وہ چھوٹا سا منہ بنا کے جا کے وہ چھوٹی سی بچی کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے الف لکھا ہے، وہ آپ کے پاس آئی، وہ آپ کے پاس آیا، اور آپ اس کو سختی سے ڈانٹ کے دور کر دیا، اور آپ کیا چیک کر رہے ہیں؟ آپ فیس بک کے فضول میسیجز چیک کر رہے ہو جس میں کوئی لینا دینا آپ کی زندگی سے نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات دنیا کے ایسے حصے کی نیوز ہوتی ہے جس سے آپ کا کوئی لینا دینا بھی نہیں، لیکن جس حصے سے آپ کا لینا دینا ہے، جس ٹیریٹری میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا گھر، اس کی نیوز آپ کو معلوم نہیں ہوتی کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی نیوز معلوم اور اپنے گھر کی نیوز معلوم نہ ہو، اس سے بدقسمت اور بیوقوف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ ایک بار کرنا کافی نہیں کہ مہینے میں ایک بار کر دیا آپ نے اور ہفتے میں ایک بار کر دیا، اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، اس کے خاص اوقات ہوتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، بچہ پریشان ہے، بچہ ایگزامس میں اس کو ڈر لگ رہا ہے، کسی اور مسئلے میں ہے، کہیں اور بیمار پڑ گیا ہے، آپ اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آپ اپنا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیں گے، اتنا آپ خرچہ اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سلوک، محبت کا سلوک، اور بولنا اس چیز کو، وبلائز کرنا اس کو، یہ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سمجھنا چاہیے خود سے، اس نے کیا اتنا بڑا ہے، کیا اس میں اتنی استطاعت ہے؟ نہیں، عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، آپ کے بچے سمجھیں گے اس بات کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ، بڑے چھوٹے بچے، ان کو لے کر بیٹھیں اور محبت کی بات، ہمدردی کی بات اور ان کے ساتھ سلوک کا اہتمام کریں۔ یہ چیز ان کو آپ سے جوڑے گا۔ یاد رکھیں، پہلے آپ بچوں سے کنیکٹ ہوتے ہو، اس کے بعد آپ ان کو کریکٹ کرتے ہو۔ ماں باپ اکثر اپنے بچوں سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، اور بچے بھی ماں باپ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ ان کی بات سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ کچھ کام کے نہیں، وہ بچے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے یہ، ماں باپ کو بہت دیر سے معلوم پڑتا ہے کہ میری تیری نگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ماں باپ کو بہت دیر سے معلوم پڑتا ہے۔ اگر فائنینشیل ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو بچوں کو کوئی قیمت نہیں ماں باپ کی۔ ماں باپ کا ان کے ذمے ہیں کہ وہ بچوں کو جوڑ کے رکھیں اور ان سے شفقت کا سلوک کریں۔ اسی طرح سے معلمین کے بھی ذمے ہیں کہ وہ بچوں پر بیجا سختی کرنے کی بجائے ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں، اس سے وہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے معلمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے صرف معلم نہ بنے، مربی بھی بنے۔ بچوں کو ایک مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے ایگزام میں جانے کے لیے، مجھ کو فلاں سے جھگڑا میرا ہو گیا، والدین نے گھر میں ایسا میرے ساتھ کیا، بھائی کو ترجیح دی، بہن کو ترجیح نہیں دی، یا ایک بھائی کو دی مجھ کو نہیں دی۔ بہت ساری ایموشنل چیزیں بچوں کی زندگی میں آتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے ہیں، ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں۔ ان کو ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صحیح رہنمائی ان کو دے، صحیح گائیڈنس ان کو دے، مثبت جذبات ان کو دے، اچھی سوچ ان کو دے، اچھے اصول ان کو سکھائے۔ یہ معلم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ صرف سلیبس فنش کر کے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ہے، کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے۔ کہے کی اجازت؟ زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا چھوڑو اس کو، قریب قریب بلائے۔ نوجوان ہے، مدینہ میں اتنے پاکیزہ ماحول میں، پوچھ رہا ہے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسجد میں۔ کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ دعوت میں جانے کی، زنا کی۔ آپ نے پیٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مارا پیٹا نہیں اس کو۔ آپ نے کہا تو پسند کرے گا تیری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تیری خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ؟ کہا نہیں، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے لیے دعا کیا آپ نے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے بعد اس سے زیادہ عورتوں کے معاملے میں محتاط کوئی نہیں دکھا ہم کو۔ قریب کر کے ان کے اندر انحراف کے جذبات آتے رہتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کے آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو بند کر دیں، آپ نہیں کر سکتے۔ سنیے ان کو، سمجھائیے ان کو، صحیح سلیقے سے بتائیے ان کو، ان کے پرابلم سنیے، ان کو سولوشن بتائیے۔ تو یہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کبھی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے۔ باپ اگر بیٹے کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے، اگر باپ کے پاس آ کے بیٹا اپنے ایشوز بتا رہا ہے، یہ بہت بڑا سکسیس ہے باپ کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد سے اتنا قریب ہے کہ اولاد خود اس سے شیئر کرتی ہے۔ اولاد پورے گاؤں میں شیئر کرتی ہے، ماں باپ سے شیئر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، پیار سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پٹائی کرتے ہیں۔ بیٹا کہاں گیا تھا تو بتا۔ نہیں معلوم گا، ٹھیک ہے بتایا، بہت نہیں ہاں کر کے بتایا، پھر جو دھلائی اس کے بعد ہوتا اچھا میں اس ایکسپیرینس کو یاد رکھوں گا، مومن ایک دل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، اس کے بعد اب نہیں بتاؤں گا۔ اب پھر لاکھ پوچھے ماں باپ،
بتا کبھی نہیں بتاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ تو، ہم پیار سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پٹائی کرتے ہیں. بچوں کا کانفیڈنس لینا چاہیے، ان کا اعتماد آپ کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اسی طرح سے معلم کے لیے بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے، اس نظام میں یاد کرنے کا ایلیمنٹ بہت غالب ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں بچے بچیاں میڈیا کے اثر سے نہ صرف بے دینی کی طرف بلکہ ارتداد کی طرف بھی جا رہے ہیں. خاص کر کے جوان بچے بچیاں، دنیا بھر کے بچے آپ دیکھیں گے کہ دین سے بیزاری بھی ایک حد تک ان کے اندر آ رہی ہے میڈیا کے اثر سے. اس لیے ضرورت صرف اس چیز کی نہیں کہ آپ ان کو یاد کرا دیں، اسلام کے ارکان یاد کرو، ایمان کے ارکان یاد کرو، سورت یاد کرو، دعائیں یاد کرو. یاد کر لیا، آپ نے اس کی ہارڈ ڈسک پہ فل کر دی، پروسیسر اس کا خراب ہے، اس کا کنیکشن اسلام سے اتنا ہے کیا؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک طرف تو آپ اس کی معلومات کی اصلاح کریں، دوسری طرف یہ کہ اس کو دین سے محبت آپ پیدا کریں، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو، اللہ سے محبت اس کو ہو، رسول سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، اسلام سے محبت ہو، صحابہ سے، سلف سے اس کو محبت ہو، دینی احکام اور سنتوں سے اس کو محبت ہو. یہ جو تعلق ہے یہ اس کو گمراہ ہونے سے بچائے گا. خالی معلومات نہیں، خالی میمورائزیشن نہیں. ہمارے یہاں پر عام طور سے دین کے علم کے بارے میں میمورائزیشن کو پرائیورٹی ہے. یاد کر لیا، ہمارے بچے کو سب آتا، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے دل میں دین کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی، رسول کی، سنتوں کی، قرآن کی، اسلام کی کتنی عظمت ہے. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور سلف کے قصص کے ذریعے سے یہ چیز پیدا ہوگی، جس میں ہم کو ان کو لیسنس دکھائیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں، دیکھو کیسے دین پر چمتے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھائی، دین نہیں چھپڑا ہو. دیکھو اللہ کیسے انعام دیتا اچھوں کو، کیسے سزا دیتا ہے بروں کو. دیکھو اس چیز میں کتنا فائدہ ہے، آخرت میں کتنا ثواب ہے اس کا. اس سے ان کا دل دین سے جڑے گا. تو جہاں ہم ان کو یاد کرا رہے ہیں وہیں ان کو دین سے محبت پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں بچوں کی بھی خاص باتیں کچھ ہیں جو وقت ختم ہو گیا میرا، تھوڑا سا وقت باقی ہے. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، بچے دھیان سے سنیں اب اس کو. بچوں کے لیے ضروری کہ وہ اپنے والدین کا، بڑوں کا اور خاص طور سے اساتذہ کا احترام کریں، ادب و احترام کریں. ہشام ابن عروہ اپنے والد سے یا کسی اور سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا، ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، دو شخص آتے ہوئے دکھائی دیے. فقال لاحدہما ما هذا منک، ایک سے پوچھا یہ تمہارے کون ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ آ رہے ہیں یہ کون ہے تمہارے؟ فقال ابی، کا میرے والد صاحب ہیں، میرے ابو ہیں. فقال لا تسمیہ باسمہ، ان کو کبھی ان کا نام لے کے مت پکارنا. انگلینڈ میں، امریکہ میں یہی ہوتا ہے نا، جان، جانی، باپ کا نام لے کے پکارا جاتا ہے. کہ لا تسمیہ باسمہ، انگلش تعلیم کے ذریعے سے وہی مغربیت اور وہی تہذیب ہمارے اندر آ رہی ہے. کہ لا تسمیہ باسمہ، کبھی ان کا نام لے کے ان کو مت پکارنا. ولا تمشی امامہ، کبھی ان سے آگے مت چلنا. کوئی مصلحت، کوئی ضرورت ہو تو اور بات ہے، لیکن کبھی ان سے آگے مت چلنا، ان کو پیچھے چھوڑ کے تم آگے چلو مت کرنا ایسے. ولا تجلس قبلہ، اور ان سے پہلے نہیں بیٹھنا. یہ بھی ادب، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے. کہا کہ ان کا نام لے کے نہیں پکارنا اور ان سے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کو بٹھا کے پھر خود بیٹھنا. یہ اکرام ہے، یہ اسلامی طریقۂ حیات، اسلامی طرز حیات ہے. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ